قسط نمبر 13۔ ایک ماہ گزر گیا تھا۔ باران خان کراچی جا چکا تھا۔ عالیہ اور سبین کی صحت کو مد نظر رکھتے باران کی شادی روک دی گئی تھی۔ روشنی حویلی میں ہی رہ رہی تھی۔ حویلی میں آج کل بہت سکون تھا، کیونکہ سبین اور عالیہ اپنے کمرے تک محدود تھی۔ سیلا اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی، ساتھ ہی روشنی اور سیلا کی دوستی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے روشنی نے فی الحال اپنے سارے ارادے ترک کر دیے تھے۔ وہ ایسا کر کے کسی کی نظروں میں مشکوک نہیں بننا چاہتی تھی۔ ویسے بھی عالیہ اس کو ایک بار ذمہ دار ٹھہرا چکی تھی۔ حویلی میں آج کل بہت سناٹا تھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ روشنی اپنی کمرے میں آئی اور نہال کو فون کرنے لگی۔ روشنی یار، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا وقت گزر گیا ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کال ریسیو کرتے ہی نہال روشنی پر برسنا شروع ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری نہال، مجبوری ایسی تھی کہ مجھے اپنا انتقام چھوڑ کر دو شاطر عورتوں کی عقل ٹھکانے لگانی پڑی۔ روشنی نہال سے معذرت کرتے اسے ساری بات بتانے لگی کہ کس طرح عالیہ اور سبین سیلا کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، اور وہ اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گر گئی۔ روشنی، مجھے نہیں پتا، تمہیں ایک ہفتہ دے رہا ہوں، جو کرنا ہے کر لو ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ نہال نے سخت لہجے میں روشنی کو تنبیہ کی تو روشنی چونک گئی۔ اسے لگا اس کی سماعتوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا کہا؟ وہ ناسمجھی سے متفکر ہوئی۔ یہی کہ اگر ایک ہفتے میں تم میرے پاس نہیں آئی تو میں تمہیں چھوڑ کر ربیکہ سے شادی کر لوں گا۔ اس کا پروپوزل آیا ہوا ہے۔ نہال شدید غصے میں تھا، اس لیے دو ٹوک لہجے میں کہتا رابطہ منقطع کر گیا، جبکہ روشنی پتھر کی بن کے رہ گئی۔ نہال نے آج تک یہ الفاظ نہیں بولے تھے۔ روشنی سخت حیران تھی، اس کے ساتھ تعاون کرنے والا شخص اتنا سنگ دل کیسے ہو گیا تھا؟ وہ جو اس کے بغیر جینے کا تصور کر کے کام جاتا تھا، آج کتنی آرام سے اتنی بڑی بات بول گیا تھا۔ شاید ہر محبت کرنے والے ایک دن یوں ہی بدل جاتے ہیں۔ شاید ربیکہ نے اسے اپنی باتوں میں لے لیا تھا، یا شاید اس کا دل ربیکہ کی طرف جھک گیا تھا۔ فون روشنی کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا، جبکہ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ اب تک کی زندگی اس کی آنکھوں میں ایک فلم کی طرح گھوم گئی۔ آج تک اس نے پایا کیا تھا سب کچھ تو کوئی آئی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ماں باپ سے جدا ہونا ایسا کرب تھا جو اس نے اپنے دل پر سہا تھا۔ وہ مضبوط نہیں تھی، بہت کمزور تھی، لیکن پھر بھی اس نے خود کو مضبوط بنائے رکھا تھا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ اس نے اپنے انتقام کی خاطر باران جیسے شخص سے جھوٹے پیار کا ناٹک رچایا تھا۔ پتھرائی ہوئی آنکھیں ایک دم ہی موم ہوئی اور پھر مانو پگھلنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے زوردار قطار بہنے لگا۔ نہیں، میں نہال کو نہیں کھو سکتی۔ اس نے ہاتھ کی پشت گال پر رگڑی اور دل میں عہد کرتی جھٹکے سے اٹھی۔ صرف 3 لوگ تھے اس کے مجرم۔ ان 3 لوگوں کو روشنی نے انجام تک پہنچانا تھا۔ پھر اتنی تاخیر کیوں ہو رہی تھی؟ اور اب تو راستہ بھی صاف تھا، وہ آسانی سے اپنا بدلہ لے سکتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد روشنی وارڈروب کی طرف آئی اور اس میں سے اپنا بیگ نکالا۔ اگلے پل اس نے بیگ کھول کر ایک چھوٹی سی کانچ کی شیشی نکالی تھی۔ اس کے دماغ میں الجھنیں بری طرح سے گھوم رہی تھی۔ وہ اسی ذہنی اذیت میں کمرے سے نکل کر کچن میں آئی، جہاں ملازم کام کر رہے تھے۔ روشنی بی بی، آپ کو کچھ چاہیے؟ ایک ملازمہ نے روشنی کو دیکھتی ہی مادھوب انداز میں مخاطب کیا۔
آج میں اپنے ہاتھ سے شام کی چائے بناؤں گی، اس لیے تم سب اپنے کوارٹر میں جا سکتے ہو۔ روشنی کو ایک یہی طریقہ سوچا تھا، ان سب کو کچن سے باہر بھیجنے کا۔ روشنی کی بات سن کر ملازم بغیر کسی شک میں مبتلا ہوئے کچن سے باہر نکل گئے، کیونکہ روشنی اکثر و بیشتر کچن میں کوئی نہ کوئی کام کر لیتی تھی۔ ملازم کے کچن سے نکلتے ہی روشنی نے دودھ کی پتیلی چولہے پر رکھ دی اور دودھ گرم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دودھ گرم کرنے کے بعد اس نے گلاس میں نکالا اور کانچ کی شیشی میں موجود زہر اس میں ڈال دیا۔ پھر وہ کچن سے نکل کر باہر آ گئی۔ کچن سے باہر آتے ہی اس نے دیکھا سیلا حال کمرے میں موجود تھی۔ اچھا سیلا، تم آ گئی۔ یہ دودھ میں نے بے جان کے لیے نکالا ہے، وہ شام میں چائے کے بجائے دودھ پیتی ہے، نہ اس لیے کہ تم ان کو دے آؤ۔ آج میں اپنے ہاتھ سے سب کو چائے بنا کے پلاتی ہوں۔ روشنی نے دودھ کا گلاس سیلا کے ہاتھ میں پکڑایا اور مسکرا کے کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی بات پر اسبات میں سر ہلاتے سیلا بے جان کے کمرے کی طرف چل دی۔ بے جان یہ لے۔ بے جان کے کمرے میں آ کے سیلا نے گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ بے جان کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سیلا کی آواز سن کر چونکی پھری اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود گلاس دیکھا۔ تم کتنا خیال رکھتی ہو میرا؟ بے جان نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھاما تو سیلا ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ بے جان گلاس ہونٹوں تک لے گئی، لیکن ایک دم ہی ان کی نظر سیلا کے زرد چہرے پر پڑی۔ سیلا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بے جان تشویش سے پوچھنے لگی۔ جی بے جان، میں ٹھیک ہوں، سیلا نے انہیں تسلی دی۔ تم اپنا خیال رکھ رہی ہو، روز دودھ پی رہی ہو؟ بے جان نے ایک بار پھر تفتیش کی۔ بے جان، آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، 2 دن سے میں بول رہی ہوں رات میں دودھ پینا، سیلا نے معصوم سی صورت بنا کے انہیں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ دودھ میں نہیں تم پیو گی، مجھ سے زیادہ تمہیں ضرورت ہے اس کی، بے جان نے سختی سے کہہ کر گلاس اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ بے جان، آپ پی لے، میں ابھی نیچے جا کے پی لوں گی، پکا؟ سیلا نے نفی کرنی چاہی مگر بے جان بضد تھی۔ مجھے پتا ہے تم کس قدر لاپرواہ ہو، اس لیے ابھی میرے سامنے پیو۔ بے جان نے زبردستی اس کے ہاتھ میں گلاس تھمایا تو سیلا نے بغیر کوئی احتجاج کیے وہ دودھ پی لیا۔ جانتی تھی بے جان اس کی بات نہیں مانے گی۔ میں آپ کے لیے دوسرا گلاس لے کر آتی ہوں۔ سیلا وہ گلاس لے کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ بے جان نے اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ بے جان نے دودھ پی لیا۔ چولہے کے سامنے کڑی روشنی نے سیلا کو گلاس لے کر کچن میں آتے دیکھا تو پوچھنے لگی، نہیں، وہ بے جان نے مجھے زبردستی پلا دیا، سیلا نے کہتے ہوئے اچانک ہی اپنی پیٹ پر تڑپ کے ہاتھ رکھا تھا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر روشنی کو لگا محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کچن کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ سیلا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ سیلا کے پاس گئی جو درد سے تڑپ رہی تھی۔ روشنی کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سیلا، اٹھو، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ روشنی سیلا کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ جب سیلا ہوش سے بیگانی ہو گئی، سیلا کی آنکھیں بند ہوتی دیکھ کر روشنی نے بازیانی کیفیت میں چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ پل میں ہی پوری خان حویلی میں کہرام مچ گیا تھا۔ ایمرجنسی روم کے باہر وہ نم آنکھوں سے کڑی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی سیلا کو اندر، مگر ڈاکٹرز نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ روشنی کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ نہال کی وجہ سے جذبات میں آ کے
اس نے ایسا کام کر دیا تھا جس کی وجہ سے صلہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ کہاں ہے صلہ، کیسی ہے وہ؟ باران خان مضطرب ہوتا ہاسپٹل میں داخل ہوا اور روشنی کے پاس آ کے پوچھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر بکھری شکنیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی جلد بازی میں کراچی سے حیدرآباد آ رہا تھا۔ باران، ڈاکٹر نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ روشنی نے ڈرتے ہوئے باران کو بتایا تو باران کے چہرے پر پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا کر رہی تھی وہ؟ باران تفتیش سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر روشنی نے خوف سے تھوک نکلا تھا۔ اگر وہ باران کو سچ بتا دیتی تو باران اسے یہی کڑے کڑے زمین میں گاڑ دیتا۔ پتہ نہیں وہ کچن میں آئی اور اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ روشنی نے مجبوری کے باعث جھوٹ بولا تھا۔ روشنی کی بات سن کر باران نے کوئی جواب نہ دیا، بس پیچھے قبر پر ہاتھ باندھ کر ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا۔ بے جان، یہ روشنی بہت میسی ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، صلہ کے ساتھ اس نے ہی کچھ گڑبڑ کی ہے۔ یہ ہمارے منہ پر اچھی بن کر رہتی ہے، اس کے دل میں کچھ اور چل رہا ہے ہمارے لیے۔ اور میں تو خود حیران تھی، کوئی لڑکی اپنی سوکن کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو اب اس کی حقیقت کھل گئی، ضرور اس نے صلہ کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ عالیہ بیڈ پر لیٹی تھی جبکہ سبین اس سے فاصلے پر فیل پر بیٹھی تھی۔ بے جان بھی پریشانی سے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ہاسپٹل سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ طبیعت خراب کی وجہ سے بے جان ہاسپٹل نہیں جا سکی تھی۔ صلہ کو ہاسپٹل ہاشم اور روشنی لے کر گئے تھے۔ بے جان بے حد پریشان تھی۔ جب بھی عالیہ نے روشنی کے متعلق اپنا زہر اگلنا شروع کر دیا۔ عالیہ چپ ہو جاؤ، ہر وقت اپنا زہر اگلتی رہتی ہو، ہمیں ابھی کچھ نہیں پتا، پھر ہم کیوں بغیر سوچے سمجھے روشنی پر الزام لگا دے؟ جب تک ساری بات پتہ نہیں چل جاتی میں تب تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ بے جان نے درستگی سے عالیہ کو جھڑک دیا تھا۔ بے جان، پہلے آپ صلہ کے پیچھے ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتی تھی، اب آپ کو روشنی سے اتنی ہمدردی ہو گئی ہے کہ آپ اس کے پیچھے ہمیں ذلیل کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے آخر آپ کا رشتہ کیا ہے؟ اپنی بہن کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سبین نے بھی احتجاج بلند کیا تھا۔ سبین کی بات سن کر بے جان ایک دم ہی چونک گئی۔ ذہن میں جیسے کسی خیال نے کوندہ مارا تھا۔ ایک پل کے لیے بے جان کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ سبین کی بات نے انہیں وہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بے جان کیا سوچ رہی ہے؟ کہے آپ ہم سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ بے جان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سبین تفتیش سے بولی، سبین، فالتو باتوں میں اپنا دماغ مت چلاؤ، دعا کرو کہ تمہارا پوتا اور بہو صحیح سلامت ہو۔ کیسی دادی ہو تم، اپنے بچے کی اولاد سے تمہیں ذرا سی انسیت نہیں ہے۔ بے جان ایک دم ہی جذبات میں آئی تھی۔ بیٹی کی اولاد سے انسیت تب ہوتی جب بہو اپنی پسند کی ہوتی۔ آپ نے زبردستی صلہ کو میرے بیٹے پر مسلط کیا ہے، سبین طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ بے جان کو اس وقت صلہ کی فکر تھی، اس لیے وہ سبین اور عالیہ سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔